بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. 13 جولائی یوم شہداء یا یوم سیاہ. جی ہاں ناظرین، یہی رہے گا آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن مجھے یاد ہے 1948 سے لے کر 2019 تک کشمیری قوم 13 جولائی کو یوم شہداء کے طور پر نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا کرتی تھی. آج کے دن ایرسوائل جموں کشمیر ریاست میں یوم تعطیل ہوا کرتی تھی. سرکاری اور غیر سرکاری سطحوں پر یہاں پر خصوصی تقاریب کا اہتمام ہوا کرتا تھا. سب سے بڑی تقریب کا اہتمام مزار شہداء واقع خانقاہ مولا میں کیا جاتا تھا. 13 جولائی کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہی یہاں کی مقامی سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیمیں اجتماعی صورت میں مزار شہداء پر حاضری دیا کرتے تھے اور وہاں پہ مدفون شہداء کی قبروں پر پھول نچھاور کیا کرتے تھے اور فاتح خوانی ادا کرتے تھے. وقت کے حکومتی سربراہاں، خواہ وہ وزرائے اعلیٰ ہوا کرتے تھے یا پھر گورنر، نہایت ہی احترام کے ساتھ مزار شہداء پہ جایا کرتے تھے اور سرکاری اعزاز کے ساتھ وہاں پہ سلامی پیش کیا کرتے تھے. آج کے دن یوم شہداء کی مناسبت سے تقاریب کا اہتمام سکولوں، کالجوں، مسجدوں اور خانقاہوں میں کیا جاتا تھا. ان تقاریب میں بطور خاص 1931 13 جولائی کو شہید ہو چکے ان 24 شہداء کو یاد کیا جاتا تھا جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی اور اسلام کی سربلندی کے لیے سری نگر کے سینٹرل جیل میں خوشی خوشی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. ناظرین، میں یہاں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 13 جولائی 1931 یہ وہ زمانہ تھا جس وقت جموں کشمیر ایک الگ ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر قائم تھی اور ڈوگرا سلطنت کے حکمران اس ملک پہ قابض تھے. ڈوگرا سلطنت کے مطلق العنان حکمران یہاں کے غریب عوام پر جبر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے. اسی ظلم و جبر سے نجات پانے کے لیے اور جابر حکمرانوں کی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر عوامی تحریک نے جنم لیا اور اس تحریک کو کچلنے کے لیے ڈوگرا حکمرانوں نے سری نگر کے سینٹرل جیل میں 13 جولائی 1931 کو ایک خونین اور سیاہ تاریخ رقم کر دی. تاریخ سے ثابت ہے کہ 13 جولائی 1931 کو سینٹرل جیل کے احاطے میں ایک مقدمہ چل رہا تھا. یہ مقدمہ قدیر خان نامی ایک غیر ملکی مگر جذبہ آزادی اور جذبہ اسلام سے سرشار ایک نوجوان کے خلاف تھا جس کو ڈوگرا انتظامیہ نے بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا. یہاں کی مسلم آبادی کو خدشہ لاحق ہو چکا تھا کہ عدالت عظمیٰ ان کے محسن قدیر خان کو موت کی سزا سنانے کا ارادہ طے کر چکی ہے. اس لیے تمام مسلم آبادی جوک در جوک سینٹرل جیل کے دیوار کے باہر ایک وشال میدان میں جمع ہو گئے تاکہ عدالت اور حکومت وقت پر یہ دفاع بڑھایا جا سکے کہ قدیر خان کو کسی بھی صورت میں موت کی سزا نہیں ملنی چاہیے. سینٹرل جیل کے اندر عدالتی کارروائی جاری تھی اور سینٹرل جیل کے باہر جمع تمام لوگ بطور خاص نوجوان طبقہ قدیر خان کی سزا کو لے کر پریشان تھے. گرمی کا موسم تھا. میدان میں تپتی دھوپ میں لوگ اپنے محسن قدیر خان کی رہائی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے.
ظہر نماز کا وقت قریب آنے لگا، سورج آگ برس رہا تھا۔ لوگوں نے نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ ایک نوجوان سینٹرل جیل کی دیوار پر چڑھ کر اذان دینے لگا۔ جو ہی اس نے اللہ اکبر کے جملے اپنی بلند اور مدر لے میں بلند کیے تو دیوار کے اندر ڈیوٹی پر مامور فوجی اہلکار گھبرا گئے۔ ایک بزدل فوجی نے گھبراہٹ کے عالم میں بندوق اٹھائی اور مؤذن کے سینے میں کئی گولیاں پیوست کی، اور یہ مؤذن گولی لگتے ہی شہید ہو گیا اور دیوار سے نیچے گر پڑا۔ اذان کو جاری رکھنے اور مکمل کرنے کے لیے ایک اور نوجوان دیوار پر چڑھ گیا اور وہیں سے اذان کے جملے شروع کیے جہاں پر پہلے مؤذن نے چھوڑے تھے۔ دوسرے مؤذن نے جو ہی تیسرے اللہ اکبر کے جملے بلند کر دیے تو فوجی اہلکار نے اس پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ کر کے اس کو بھی شہید کر دیا۔ دیوار پر چڑھ کر اذان کو مکمل کرنے اور فوجیوں کی طرف مؤذنوں کو شہید کرنے کا سلسلہ لگ بھگ 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ 1 گھنٹے میں اذان تو مکمل ہو گئی، لیکن اس اذان کو مکمل کرنے کے لیے 24 کشمیری مسلمان نوجوانوں نے اپنے خون کا عطیہ پیش کر دیا۔ یہ تاریخ میں پہلی اذان ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے 24 نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہی 24 شہیدوں کو بعد میں خانقاہ مولا کے صحن پاک میں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان 24 بہادر نوجوانوں کی عظیم شہادت کو نہ صرف بھارت اور پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت نے تسلیم کر لیا تھا، بلکہ ڈوگرا سلطنت کے آخری حکمران ہری سنگھ، جس کے دور حکومت میں یہ سیاہ واقعہ پیش آ چکا تھا، ان کے بیٹے ڈاکٹر کرن سنگھ جو آزاد ریاست جموں کشمیر کے پہلے صدر نامزد ہوئے تھے، نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد یہاں پر سب کچھ بدل گیا۔ ہمارا خصوصی سٹیٹس چھین لیا گیا، ہماری ریاست کو ڈیموٹ کر کے یوٹی بنا دیا گیا، ہمارے آئین اور پرچم کو منسوخ کر دیا گیا، آئین ہند سے دفعات 370 اور 35A کو حذف کر دیا گیا۔ 13 جولائی یوم شہداء کو یوم سیاہ قرار دیا گیا۔ اس دن کے حوالے سے سرکاری تعطیل کو منسوخ کر دیا گیا۔ یوم شہداء کے حوالے سے منعقد ہو رہی سرکاری و غیر سرکاری تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ گزشتہ 3-4 برسوں کے دوران 13 جولائی کے موقع پر یہاں پر سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر کوئی تقریب منعقد نہ ہو پائی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت، مذہبی یا سماجی تنظیم نے یا کسی اعلیٰ لیڈر نے بھی اس دن کی مناسبت سے مزار شہداء کا رخ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ آج 13 جولائی ہے، آج بھی کسی لیڈر، کسی جماعت، کسی تنظیم نے مزار شہداء کا رخ کرنے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ افسوس اور افسوس کی بات ہے۔ ان کے اس رویے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پہلے جب یہ مزار شہداء پہ جایا کرتے تھے، ہم پر جا کر سینہ کوبی کیا کرتے تھے، وہ صرف ایک تماشا، ایک دکھاوا تھا، اس میں کوئی خلوص نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ کرسی کے پجاری ہمارے سیاسی لیڈران شہیدوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر اپنی کرسی کی بقا کے لیے صرف اور صرف ووٹ بینک وہاں پہ بنایا کرتے تھے، باقی کچھ نہیں۔ ناظرین شکریہ، تھینکس فار واچنگ BBC۔